دیکھیں، ایک تو اس میں کافی زیادہ کنفیوژن آپ کو جماعت کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جلسہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ کتنا کامیاب ہوتا یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ چیز سرٹن ہے کہ اس کو میڈیا نے دکھانا نہیں تھا، اس کی کوئی لائیو کوریج نہیں ہونی تھی۔ جلسے کا NOC کینسل کر کے، سڑکیں بلاک کر کے اس جلسے کو حکومت نے ویسے ہی کامیاب بنا دیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے آپ بھی آزاد میڈیا ہو جائے یا کوئی غیر آزاد میڈیا ہو جائے، ہر کوئی جلسے کی بات کر رہا ہے، اور اگلے 2 ہفتے تک بھی ہر کسی نے اب جلسے کی بات کرنی ہے کہ 8 سپتمبر کو جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ان دس وے تو پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو کوریج ان کو چاہیے تھی وہ مل گئی، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کینسل کیوں ہوا؟ ایک دن پہلے تو علی امین صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ہر حالت میں کریں گے، دیگر رہنما بھی اس قسم کے بیانات دے رہے تھے۔ پھر یہ خبر آئی کہ جی خان صاحب نے جیل سے ان سے رابطہ کیا، لیکن جو میرے پاس خبر ہے عمران خان نے جیل سے کسی کو کوئی رابطہ نہیں کیا، بلکہ یہ ساری چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں پشاور میں، خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صاحب کو کوئی رابطہ ہوا، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے پارٹی کی قیادت کو کہا کہ ہمیں خان صاحب کو کہنا چاہیے کہ کل اسلام آباد میں مذہبی جماعت کے لوگ بھی آ رہے ہیں، وہاں پہ مسئلہ ہو سکتا ہے، جس طرح کی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے، تو ان کو کنونس کریں کہ وہ جلسے کو کال آف کر دیں۔ انہیں یہ بھی پتا تھا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ختم شد اور اب جو ہے وہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ابھی بھی عمران خان از دا پارٹی۔ باہر بیٹھا ہوا وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، عوام نے ہماری بات نہیں ماننی، جا کے عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں۔ پھر اسپیشلی اعظم سواتی کو بھیجا گیا، اور صبح 7 بجے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو 11 بجے بھی کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ اعظم سواتی صاحب تو پہلے کمپلین کر رہے تھے کہ میری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، تو ایسا کون سا معجزہ ہو گیا کہ ان کو صبح 7 بجے ملوایا گیا، اور پھر جا کے خان صاحب کو بتایا گیا اور بہت ساری باتیں بتائی گئیں، اور پھر خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ آخری بار ہے، اس کے بعد میں کوئی کال آف نہیں کروں گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہوئے بھی کتنی بڑی ضرورت ہے، نہ صرف اپنی جماعت کی بلکہ حکومت کی بھی۔ اگر حکومت نے بھی کسی چیز کو سمجھانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، تو ان کو بھی خان صاحب کی ضرورت تھی۔ ایک تو کوئی بھی جو احتجاجی تحریک ہوتی ہے وہ NOC کے ذریعے نہیں چلتی۔ حالیہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں، تحریک لبیک والے آئے، وہ آ کے راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھے، پھر جماعت اسلامی والے آئے، انہوں نے کون سا NOC لیا تھا؟ گزشتہ روز ہی ہم نے دیکھا کہ ادھر ڈی چوک کے اوپر مذہبی جماعت کے جو کارکن ہیں وہ آئے ہوئے تھے، سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف وہ احتجاج وغیرہ کرتے رہے۔ اس ہفتے کے دوران 2 دفعہ وہ آئے، کوئی انہوں نے NOC لیا؟ تو جو احتجاج ہوتا ہے وہ NOC کے مرہون منت تو نہیں ہوتا، پر فار سم ریزن دیکھیں ایک 9 مئی کا شیڈو بھی ہے۔ تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، ان کے اوپر الزامات لگے تھے، تو دوبارہ وہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں چاہتے، اس وجہ سے ان کی خواہش ہے کہ ہمیں NOC ملے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے خیال میں جس طرح بار بار اس کو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے، اس سے ان کا جو اپنا ورکر ہے، اگر آپ دیکھ لیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف سوشل میڈیا کنٹرول کرتی ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ یہ بیانیاں بناتے ہیں یا نیریٹو چلاتے ہیں، کل سے آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، جو ان کی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر بندہ جو ان کا وہ اس وقت زیر اعتاب ہے، اس کو عوام جو ہے وہ رگڑا لگا رہی ہے، باقاعدہ ان کے خلاف جو ہے وہاں پہ آپ کو ٹویٹس نظر آتی ہیں، ویڈیوز نظر آ رہی ہیں۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ اس وقت جو عوامی موڈ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ جو 22 اگست والا جلسہ تھا، اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پوسٹ پون ہو جائے گا اور یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن جو 8 سپتمبر والا جلسہ ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ پیچھے رہ جائے گی اور کارکن آگے نکل جائے گا۔ اب یہ ان کے اپنے سروائیول کی جنگ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ حکومت کو کنونس کر لیں گے، دوست جو باہر بیٹھے ہوئے کہ یار ہمیں بھی بچا لو، ہمیں یہ جلسہ کرنے دو، مجھے لگتا ہے کہ وہ جلسہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک سائیکولوجیکل بیریئر کریٹ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتی، اور جن کی پنجاب میں حکومت ہے، جن کی مرکز میں حکومت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں مرکز میں کرش کیا جائے، ان کو کوئی بھی سیاسی سپیس نہ دی جائے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت آپ کو دیکھیں گے کہ آپ تحریک انصاف کو جدھر مرضی سپیس ملے، پنجاب میں سپیس نہیں دی جائے گی، کیونکہ پنجاب میں جو حکومت ہے اس وقت، اس کے اوپر الزام یہ کہ وہ فارم 47 پہ کھڑی ہے۔ ایک فارم 47 کے اوپر مبینہ طور پہ جو حکومت کھڑی ہے، وہاں پہ اگر ایک تحریک بھی شروع ہو جائے اور لوگ باہر نکل جائیں تو پھر حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا نظام کو چلانا۔ تو یہ وہ وجہ ہے کہ پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کو بالکل سپیس نہیں دی جائے گی۔ اب یہ تحریک انصاف کی اپنی ہمت ہے کہ وہ کتنی سپیس لے سکتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ جو صبح 7 بجے عمران خان صاحب سے جیل میں میٹنگ کروائی گئی ہے، وہ نہ تحریک انصاف نے ارینج کی ہے، نہ ہی وہ خان صاحب نے ارینج کی ہے، وہ حکومت نے ارینج کی ہے۔ تحریک انصاف والوں کو تو ملنے نہیں دیا جاتا، کہتے ہیں جی اتنے لوگ آئیں گے۔ آج بھی جو خان صاحب کے وکیل ہیں وہ صبح سے ٹویٹس کر رہے تھے، نہیں میں ادھر پہنچو تھا، جیل پہنچ گیا ہوں،
اندر نہیں جانے دے رہے، 3 چلے گئے ہیں، 2 باہر ہیں، 2 آگے ہیں، 3 باہر ہیں، مطلب وہ وہاں سے بتا رہے تھے کہ ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا، اور نئی میدر پنج جو تھا عمران خان کے 21 کیسوں میں وکیل ہے، تو اس کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، تو اچانک اعظم سواتی جو ہے اس کو کیا ایسا فیور ملا کہ وہ صبح 7 بجے اس کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے. تو یہ حکومت نے ملاقات کروائی ہے. اب کس لیول پہ کروائی ہے، کس کے کہنے پہ کروائی ہے، یہ تو حکومتی وزراء ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں. رانا صاحب سے میں 100% ایگری کرتا ہوں، یہ ملاقات جو ہے عمران خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے. عمران خان صاحب کو جا کے بتایا. اور اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر بھی دے دوں، اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کافی ناخوش نظر آئے، کیونکہ بعد میں تقریباً 3-4 بجے کے قریب سینیٹر ہمایوں محمد صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی، اور سینیٹر ہمایوں محمد نے بتایا کہ عمران خان کی جو باڈی لینگویج تھی اس سے وہ کافی ناخوش نظر آئے، اس فیصلے کے اوپر وہ کافی ناخوش نظر آئے، اور ان کی باتوں سے یہ تاثر ملا کہ ان کو جا کے اس قسم کی انفارمیشن دی گئی ہے کہ اگر آپ نے یہ جلسہ پوسٹ پون نہ کیا یا کینسل نہ کیا تو خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہو اس کو جا کے آپ اس قسم کی سٹوریز سنائیں گے تو وہ تو یہ کہے گا کہ آپ نہ کرو. تو عمران خان صاحب اس کے اوپر ناخوش ہیں، بلکہ انہوں نے ہمایوں محمد صاحب کو یہ بھی بتایا کہ میں نے آخری جو ہے یہ موقع دیا، اس کے بعد میں کوئی اور موقع نہیں دوں گا. اور ان کا جو یہ ہے بیانیہ کہ جی احتجاج خان صاحب کہیں گے تو ہم کریں گے، اس کے اوپر بھی خان صاحب لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ یہ ان کا کہنا ہے، وہ یہ چاہ رہے تھے. ہمایوں محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگا کہ بھائی اب میں تمہیں بتاؤں گا، میں تو جیل میں بیٹھا ہوں، احتجاج تو آپ لوگوں نے کرنا ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کافی خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا اس سارے سیناریو کے اوپر، اور خان صاحب بنیادی طور پہ خوش نہیں تھے اس فیصلے سے. نہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ابھی رابطے ابھی ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، میری نظر میں یہ رابطے پہلے سے شروع ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ رابطے ہیں، خصوصاً جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ایک چینل بنا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے، جو آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں دیگر پاور سرکلز ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں، حکومت کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں، تو وہ رابطے ہیں، وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے، مختلف پیغام رسانی بھی ہوتی ہے. لیکن کیا وہ کسی فائنل سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں؟ کیا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ ڈیل کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، خان صاحب کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک چیز بالکل واضح ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی بانی چیئرمین کون ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ صبح 7 بجے آپ کو اس کو جگانا ہوتا ہے، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی مہربانی کرو اور یہ جلسہ رکواؤ جو ہے نا، اس طرح نہ کرو کیونکہ ادروائز مسئلہ بن جائے گا. تو رابطے ہیں، اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف لوگ اشارے تو کرتے ہیں، لیکن ایک ایسے حکومتی وزیر بھی ہیں، ان کے ذریعے بھی رابطے ہیں، اور وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی پیغام رسانی کرتے ہوں گے، جس کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا ایک طرح سے چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی رابطے ہیں، تمام حکومتی وزراء کے ساتھ نہیں، لیکن ایک آدھے وزیر ایسے ہیں جن سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی چینل ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. ایک تو پہلے یہ جو پولیس جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، میرے خیال میں ٹو بی آنیسٹ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ وہ پولیس کے جوان ہیں جو ان علاقوں میں یہ آپریشنز کر رہے ہیں، ان علاقوں میں تعینات ہیں کہ جہاں پہ ہم جانا بھی پسند نہیں کرتے، اور انہوں نے جو جان دی ہے یہ پاکستان کے لیے انہوں نے جان قربان کی ہے. اب ان کی قربانی کو ہم اسی طرح رائے گاہ جانے دیں گے؟ اور بڑا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صوبے میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی، اور پولیس کو کہا گیا کہ چڑھ دوڑیں، جہاں پہ بھی آپ کو کوئی بھی تحریک انصاف کا بندہ نظر آئے، کوئی بھی تحریک انصاف کا جھنڈا نظر آئے، آپ نے اس کو اٹھا لینا ہے، آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے. لاہور میں گرفتاریاں ہوئیں، موٹر وے بند کر دیا گیا، لیکن اصل جو ہماری توجہ جدھر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے پولیس والے کیچڑ میں پھنس گئے، گاڑی ان کی خراب ہوگی اور ان کو ڈاکو نے آ کے شہید کر دیا. ہماری پرائورٹیز وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. ہمارے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلانے صاحب کے لیے نئی گاڑی آ رہی ہے، اسپیکر صاحب کے آفس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، جی او آر میں نئے گھر بن رہے ہیں، لیکن یہ جو فرنٹ لائن پہ ہمارے جوان لڑ رہے ہیں ان کو ہم کتنی سہولتیں دے رہے ہیں؟ وہ جو ادھر سے ویڈیوز آئی ہیں جو جوانوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، کیا وہ ایسا اکوپمنٹ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور باتیں آپ سنیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی ہب بن جائیں گے، ہم یہ بن جائیں گے، ہم وہ بن جائیں گے. بھائی جو لوگ اپنا خون دے رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے، کم از کم ان کو رائٹ اکوپمنٹ تو دے دو، ان کو گاڑیاں تو ایسی دے دو کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہ ہو. تو ٹوٹل میرے خیال میں یہ فیلئر ہے، ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے، پنجاب حکومت کا فیلئر ہے، سینئر افسران کا فیلئر ہے، جو اے سی لگے ہوئے کمروں میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر دیتے ہیں اور ہر چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں. چاہے وہ ایک سائیکل چور سے لے کے بڑے سے بڑا دہشت گرد بھی پکڑا جائے تو کہا جاتا ہے جی فلانے صاحب کی ہدایت کے اوپر یہ کارروائی ہوئی اور ایس ایچ او نے کارروائی کی. نہیں، اصل ہیرو یہ ہیں جو ہمارے جوان جو شہادتیں دے رہے ہیں. حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی پرائورٹیز سیٹ کریں اور ان کا جو مسائل ہیں اور ان کو جو اکوپمنٹ چاہیے وہ ان کو دیں. جرمن امبیسڈر جو گئے اور ان کے ساتھ جرمنی سے آئی ہوئی ایک وزیر موصوفہ بھی تھیں اور وہ ہمارے وزیر اعظم سے ملنے جا رہی تھیں. اب
बेशक पाकिस्तान में एक सियासी जमात ये कहती रही कि ये फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म है, इसके पास तो 18 सीटें हैं और 18 सीटों पे ये वज़ीर आज़म बने हुए, लेकिन उसके बावजूद जो एक गैर मुल्की वो वफ्द है उसको सर्टन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उनसे सिर्फ इतना कहा गया कि आप अपना एक बैग जो है इसकी तलाशी दे दें, आप वज़ीर आज़म साहब से मिलने जा रहे हैं उसको स्कैनर से गुजार दें। उनकी तबीयत पे वो इतना नागवार गुजरा कि वो एम्बेसडर साहब ने कहा ओके देन बाय बाय, हम वापस जा रहे हैं, और उन्होंने स्कैनिंग नहीं करवाई। और बाद में जो तस्वीर शाया की, उस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म के बिल्कुल मुंह के आगे इधर साइड पे उन्होंने वो बैग रखा हुआ था, कि उधर वज़ीर आज़म बैठे हुए थे और उस खातून वज़ीर ने वो बैग सामने रखा हुआ था दिखाने के लिए कि देखो जी वो बैग में लेके आई हूँ। और ये जो वीडियो रिलीज की गई है ये भी एक जर्मन जो है सहाफ़ी की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो रिलीज की गई। तो उसके अलावा ये जर्मन जो सफ़ीर हैं ये वही सफ़ीर हैं जो आज़ादी राय और इंसानी हकूक़ के हवाले से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लोगों के ऊपर फट पड़े थे कि भाई तुम फ़लस्तीन के हक़ में नारा क्यों लगा रहे हो। हालांकि वहाँ पे आज़ादी राय की बात हो रही थी, इंसानी हकूक़ की बात हो रही थी। 2-4 पाकिस्तानी नौजवानों ने खड़े होकर फ़लस्तीन के हवाले से बात की तो इन्होंने उनके ऊपर चीखना शुरू कर दिया। तो बड़ा अनडिप्लोमेटिक उनका रवैया है इस जर्मन सफ़ीर का। और अगर हमारा ये वफ्द यहाँ से जाए तो क्या वो वहाँ पे तलाशी नहीं देगा? तो ये हुकूमत को भी देखने की ज़रूरत है। मुझे तो ये लगता है कि जब जिस वक्त वो वापस जा रहे थे उनको कहना चाहिए था कि भाई आप चले जाएँ, या आप होते कौन है कि आप हमारे वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनके सर्टन सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि आप उठा के इसी तरह मुंह उठा के अंदर आ रहे हैं। बाकी इनसे जो पहले जर्मन सफ़ीर थे मार्टिन कोबलर, वो बड़े पाकिस्तान को पसंद करते थे, अवाम में घुल मिलते थे। उनसे एक दफ़ा मेरी मुलाकात भी हुई, उन्होंने एक गाड़ी भी एक रखी हुई थी फॉक्सी जिसके ऊपर ट्रक आर्ट करवाई हुई थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान को इतना पसंद करते हैं, ट्रक आर्ट भी है, आप तो चले जाएंगे, पाकिस्तान को कोई परमानेंट निशानी दे जाएं, कोई जर्मनी की ऐसी इन्वेस्टमेंट करवा जाएं कि कम से कम हम भी आपको याद करते रहें, पाकिस्तान भी याद करता रहे। तो ये उन्होंने ऑन कैमरा मुझे बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे एक प्लांट लेके आऊँ गाड़ियों का, जर्मन गाड़ियाँ जो VW हैं, और हमने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया, इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनका जवाब आने में पता कितना अरसा लगा? 2 साल। ये मार्टिन कोबलर ने ऑन कैमरा मुझे बताया। तो ये हमारी हालत है कि जो लोग यहाँ पे कुछ करना भी चाहते हैं उनको हमारा सिस्टम जो है कभी पैसे मांगता है, कभी क्या करता है, कभी फ्रस्ट्रेट करता है। तो जो हमारे दोस्त भी होते हैं हम उनको भी अपना दुश्मन बना देते हैं। और जो इस किस्म के हजरात हैं, ये जो जर्मन सफ़ीर साहब हैं, आई डोंट नो, मेरे ख्याल में उनको दोबारा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फॉर सम हाउ ही लूजेस हिज टेम्पर वेरी क्विकली। एक तो यूटिलिटी स्टोर्स जो है ना, उसमें करप्शन के जो आपने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की, बहुत सारे इल्ज़ामात लगते हैं। वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी इतनी अच्छी नहीं होती। ये भी कहा जाता है कि जी पहले सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं, आटे की बोरियाँ गायब हो जाती हैं, दीगर चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो करप्शन तो एक बहुत बड़ा उसमें इशू है। लेकिन उस करप्शन को किसने मैनेज करना है, किसने ठीक करना है? हुकूमत ने करना है। इस पूरे मुल्क में अगर एक चीज़ जो मुतवसत तबके के साथ जोड़ी जा सकती है, हुकूमती कोई चीज़, तो वो है यूटिलिटी स्टोर। कि ये यूटिलिटी स्टोर है जहाँ पे आम बंदा जाके थोड़ी सी सस्ती चीज़ खरीद लेगा। हुकूमत उसको भी मैनेज नहीं कर सकती, हुकूमत उसको भी बंद कर रही है। जो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी, बड़े बड़े क्लब नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी वो चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पे अशराफिया की, आप जिसे कह सकते हैं कि अपने मफादात हैं, वो चीज़ें आपको कभी भी बंद होती हुई नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जो पब्लिक से रिलेटेड है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो PIA है, चाहे वो कोई और महकमा है, उसमें आपको नज़र आएगा कि खसारा है, करप्शन है, लूट है, मतलब कि कुछ वो नहीं चल रहा। अगर यही चीज़ हुक्मरानों से रिलेटेड हो वो चीज़ चलती रहती है। तो ये एक वो एटीट्यूड है कि ये चंद लोगों की रियासत बन के रह गई है, अवाम की रियासत नहीं रही। जिस दिन ये अवाम की रियासत होगी उस दिन आप देखेंगे कि बड़े बड़े गवर्नर हाउस जो है ना वो बंद होंगे, बड़ी बड़ी जो इस तरह की चीज़ें वो गिरेंगी, यूटिलिटी स्टोर हर शहर में खुलेंगे और बड़े अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे।